بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین او این ایم کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سردار افتخار۔ ناظرین، ملک کی سیاسی صورتحال پر، مہنگائی پر بات کرنے سے قبل ہم بات کرنا چاہیں کہ آج یوم تکبیر ہے۔ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو اس دن ایٹمی دھماکے کیے تھے اور بھارت نے بھی دھماکے کیے تھے۔ بھارت کا جواب دیا گیا تھا اس دن۔ آج بڑا تاریخی دن ہے۔ اللہ کرے گا کہ پاکستان کا دفاع جس طرح ناقابل تسخیر ہوا، انشاءاللہ یہ اسی طرح ناقابل تسخیر رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ آج ہم بات کریں گے ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یکدم 30 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میاں شہباز شریف حکومت میں آنے سے پہلے مسلم لیگ نون کے جتنے بھی کابرین تھے، زعماء ہیں، وہ سارے کے سارے سخت قسم کی مذمت بہت زیادہ اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ 30 روپے اس کی نظیر نہیں ملتی کہ اتنی بڑی زیادہ جو ہے وہ قیمت بڑھائی گئی ہو یکدم۔ اور حکومت جب سے مسلم لیگ نون کی اور اتحادی جماعتیں برسر اقتدار آئی ہیں، یہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کرنا اور ہر حال میں ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں یہ بیانات یہ کیوں دیتے رہے؟ جب یہ سارے اپوزیشن میں تھے تو یہ اس طرح کے بیانات دیتے تھے کہ عمران خان نے ظلم کر دیا، عمران خان نے زیادتی کر دی، عمران خان نے مہنگائی کر دی۔ لیکن جب اپنی باری آئی تو آج مختلف تعویلات دے رہے ہیں، مختلف وضاحتیں دے رہے ہیں۔ رات کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا خطاب تھا قوم سے، عجیب و غریب قسم کا خطاب تھا، کوئی تسلی بخش چیز وہ لوگوں کو نہ بتا سکے۔ ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ میاں شہباز شریف اس موقع پر اگر واقعی اس ملک کی معیشت اتنی کمزور ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو میاں شہباز شریف اس موقع پر سادگی کا کوئی اعلان کریں گے، سادگی اپنانے کا کوئی اعلان کریں گے، کوئی اس طرح کی مہم کا اعلان کریں گے کہ عوام جو ہے وہ خوش ہوگی اور عوام اس چیز کو اپنا لیں گے۔ کیونکہ پاکستانی قوم پر جب بھی مشکل آئی تو ہمیشہ اس قوم نے قربانی دی، لیکن نہ انہوں نے وزراء، نہ انہوں نے ارکان پارلیمنٹ، نہ انہوں نے بیوروکریٹس کا پیٹرول کم کرنے کی بات کی، نہ ان کی مراد جو ہے ان کو کم کرنے کی بات کی، نہ کوئی ایسی بات کی جس سے یہ لگے کہ واقعی وہ سنسیئر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک معاشی قرآن سے نکلے۔ صرف عوام کو قربانی کا بکرا بنانا، میں سمجھتا ہوں یہ چیز جو ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ صرف عوام کیوں قربانی دیں؟ عوام تو ہمیشہ قربانی دیتے رہے ہیں، عوام ہر دور میں قربانی دیتے رہے، لیکن ہمارے حکمران، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے جو ہیں بڑے بڑے جو لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان سے قربانی لی جائے۔ ٹیکسز چوری ہوتے ہیں، بجلی چوری کی جاتی ہے، پیٹرولیم میں بہت زیادہ ریلیف دیتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ، گیس چوری کی جاتی ہے، لیکن جب عام آدمی کی بات ہوتی ہے، غریب کی بات ہوتی ہے، تو سارا برڈن یکدم ان پر ڈالا جاتا ہے۔ یہ زیادتی ہے۔ باسط علی صاحب نے لکھا ہے جی کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ یہ سارے چور ہیں۔ خیر، بہرحال عوامی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں، آپ کے اپنی کمنٹس ہو سکتے ہیں، لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اگر ناگزیر تھا تو اس قربانی کا آغاز کسی ریڑھی والے سے نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی غریب مزدور سے نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی بس والے سے، مسافر سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا آغاز میاں شہباز شریف خود کرتے اور وہ اعلان کرتے کہ پرائم منسٹر آج کے بعد اپنی گاڑیوں میں اگر وہ سفر کرے گا تو ذاتی جیب سے پیٹرول ڈالے گا، اور اسی طرح جتنے بیوروکریٹس ہیں، جتنے وزراء ہیں، جتنے ارکان اسمبلی ہیں، جتنی ان کو مراد ملتی ہے، جتنی ان کی تنخواہیں اگر یہ ختم ہو جائیں تو ہمارے 342 ممبران اسمبلی ہیں، 100 کے قریب سینیٹرز ہیں، 1000 کے قریب جو ہے یہ سارے پارلیمنٹرین 1000 سے زیادہ بن جاتے ہیں، ممبران صوبائی اسمبلی اور بیوروکریٹس، یہ اربوں خربوں روپے سالانہ مراد دیتے ہیں، سالانہ یہ قومی خزانے سے اربوں خربوں روپے لیتے ہیں، لیکن جب قربانی کی بات ہوتی ہے تو قربانی غریب آدمی سے لی جاتی ہے۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ تمام ہم سیاسی جماعتوں سے یا سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی حکومتیں آئیں انہوں نے قربانی ہمیشہ غریب سے مانگی۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ باسط علی صاحب کی کمنٹس جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ، ہر آدمی جو ہے وہ ظاہری بات ہے دکھ میں کا اور درد کا میں وہ اس وقت مبتلا ہے، اور 30 روپے یکدم اس طرح کے ان پر بوجھ ڈالنا یقینی طور پر یہ زیادتی ہے۔ باسط علی صاحب اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ بھی ہماری آواز میں لائیں اور ہم یہ آواز اٹھائیں۔ سوشل میڈیا ایک بڑی مؤثر قوت بن چکا ہے، مؤثر پلیٹ فارم ہے
کہ ہم حکومت تک یہ آواز پہنچائیں کہ اگر مہنگائی میں ناگزیر ہے، اگر اس ملک کی معیشت بیٹھ رہی ہے، اگر اس ملک کو قربانی کی ضرورت ہے، تو پاکستان کے عوام نے ہر دور میں قربانی دی، چاہے وہ 65 ہو، 71 ہو، 84 ہو، زلزلہ ہو، سیلاب ہو یا کوئی بھی مشکل گھڑی ہو، قربانی ہمیشہ پاکستانی عوام نے دی۔ لیکن حکمران ہمارے کب قربانی دیں گے، حکمران ہمارے سب کچھ کب اس ملک پر نچھاور کریں گے؟ ہمیں تو یہی پتا چلتا ہے، ہم نے تو یہی پڑھا ہے، ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے سر میں اگر درد ہو جائے تو وہ لندن چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، واشنگٹن چلے جاتے ہیں، ان کے پیسے باہر، ان کے فلیٹس باہر، ان کا سب کچھ باہر۔ لیکن غریب آدمی جو ہے اس کے دانت میں درد ہو تو اس کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے سر میں درد ہو تو سرکاری اسپتال کے علاوہ اس کا کہیں علاج نہیں ہوتا، اس کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھنے پر مجبور۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت چاہے کوئی بھی ہو، حکمران چاہے کوئی بھی ہو، وہ ہمیشہ عوام کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، عوام کے ساتھ وہ فراڈ کرتے ہیں، عوام کے دکھ اور درد کے نام پر صرف کرسی حاصل کرتے ہیں، اور کرسی حاصل کر کے وہ اقتدار کی بھول بھلیوں میں ایسے گم ہوتے ہیں، اقتدار کی غلام گردشوں میں ایسے گم ہوتے ہیں، اور پھر انہیں اس وقت احساس ہوتا ہے، اس وقت وہ ہوش میں آتے ہیں جب اقتدار کی غلام گردشیں ختم ہو جاتی ہیں، اقتدار ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ عوام کے نعروں کی بات کرتے ہیں، عوام کی خدمت کی بات کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم یہی کہیں گے کہ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ جو ہے غریب کو ایک سبز باغ دکھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم توقع کر رہے تھے کہ میاں شہباز شریف جس طرح وعدے کر رہے ہیں، اعلانات کر رہے ہیں، وہ غریب پر ایٹم بم نہیں گرائیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پیٹرول بم نہیں ہے، یہ عوام پر ایٹم بم گرا دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی زیادتی مریم نواز شریف صاحبہ ہر جلسے میں یہ اعلان کرتی رہی ہیں، عمران خان کو کرٹیسائز کرتی رہی ہیں، پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کر رہی ہیں۔ ہم پی ٹی آئی کا دفاع نہیں کر رہے، نہ پی ٹی آئی سے ہمارا کوئی تعلق ہے، لیکن ہم تو اصولوں کی بات کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی نے بھی مہنگائی کی تو ہم نے اس وقت بھی صدائے احتجاج بلند کی، اور آج جب نون لیگ والے اور پی ڈی ایم والے جس طرح صدائے احتجاج جس طرح مہنگائی کر رہے ہیں، اس کے خلاف بھی صدائے احتجاج بلند کرنا ہمارا بنیادی اور اولین فرض ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیں، آئی ایم ایف کے چکروں سے نکلیں، ایک دفعہ اس قوم سے قربانی تو مانگیں۔ اگر وہ سنسیئر ہوں، اگر وہ مخلص ہوں، اگر ان کو کچھ کرنے کی اگر ان میں جستجو ہو، کوئی لگن ہو، اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہوں، تو یہ قوم تو قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ قوم بھوکی رہ سکتی ہے، بھوکی سو سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن ہمارے حکمران بھی تو سچے ہوں، مخلص ہوں، لوٹ مار نہ کریں، کرپشن نہ کریں، وہاں پر بھی فیصلے میرٹ پر ہوں، بڑے بڑے ملحات میں وہ نہ رہ رہے ہوں، وہاں پہ اے سی چلے اور غریب جو ہے پنکھے کے بغیر رات کو سوئے۔ یہ بھی ظلم ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے ایک کتا اگر بھوک سے مر جاتا ہے تو ان سے پوچھا جائے گا، اور آج پورا پاکستان رات کو بغیر پنکھوں کے شدید گرمی میں سوتا ہے، اور ہمارے حکمران اے سی والے کمروں میں، ٹھنڈے کمروں میں سوتے ہیں۔ یہ کتنا ظلم ہے، کتنا ستم ہے، کتنی بڑی بربریت ہے۔ باسط علی صاحب آپ کے کومنٹس جو ہیں بڑے زبردست ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ سکرین پر شیئر بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا قانون ہو، ایک ایسا حکمرانی کا سسٹم ہو کہ جس میں سب سے پہلے اگر ریلیف ملے، جس میں اگر سب سے پہلے انصاف ملے تو غریب کو ملے، نہ کہ امیر کو ملے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ بڑے بڑے محلات میں ہمارے حکمران رہتے ہیں، اے سی والے کمروں میں رہتے ہیں، وہاں بجلی نہیں جاتی، وہاں ایسا زبردست سسٹم ہے، بجلی کے 3 سے 4 کنیکشنز ہیں، وہاں پر بجلی جاتی ہی نہیں ہے، اور ایک غریب ہے کہ آج بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں 18 گھنٹوں تک وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے حکمرانوں کے لیے۔ میاں شہباز شریف نے وعدہ کیا تھا کہ 1 مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی جائے گی، 1 مئی کے بجائے اب تو 1 جون آنے والی ہے، اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب عجیب و غریب قسم کے انسان ہیں۔ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو باتیں کرتے تھے کہ عمران خان کھا گیا